میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور 20% یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد دنیا کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان تک مٹا جاتا۔ دوستو، یہ الفاظ تھے ایڈولف ہٹلر کے۔ ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، لیکن آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ ویڈیو کو بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے میں ہوں فضل ملک آفیشیل 92 سے۔ اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ ناظرین، یہ وہ سوال ہے جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی سب سے بہتر سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم کو دنیا پر حکمرانی کا حق ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے درپردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور ان کی اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا کہ وہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ یہودیوں کو لعنت زدہ قوم سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیت سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو ماننے کی اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ دوستو، کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ ناظرین، 70,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کے جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے کے بعد اپریل سن 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تدہیر شروع ہو گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودیوں کی تعریف فراہم کی گئی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا یا دادی، نانا نانی یہودی تھے، انہیں اپنے عہدے سے برطرف کیا گیا۔ 17 اگست سن 1938 میں یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دیا گیا۔ جرمن کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، انہیں پہلے اپنے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے ناموں کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے ناموں کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہے۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹپا لگایا گیا جو مالکان کو یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ اکتوبر میں یہودیوں کی جرمن سے باقاعدہ جلاوطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 میں یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں پر ستارے کی علامت کرنا ضروری ہو گیا۔ ناظرین، یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، مظلوم بنے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا، یہاں تک کہ جرمن بھی یہودیوں سے مل کر آج تک آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین بھیجے گئے تو پوری دنیا سے سفاک، قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ خون کو جوس کہتے تھے اور انسانی گوشت کو پورک کا نام دیتے تھے۔ یہ اس حد تک سفاک تھے کہ انہیں اسرائیل فوج میں اعلیٰ افسران بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھائے تو اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر انہیں ان کے گھروں سے نکال لے گیا تو ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے۔ جب مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کی آڑ میں گانے چلائے گئے اور ان گانوں کی آڑ میں تیز میوزک میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہیں دی جاتی تھی۔ یہودی مسلمانوں کی خیموں میں گھستے اور کسائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے، تھک جاتے، پھر شراب پی جاتے، شراب پیتے اور کہے لگاتے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں میں گھس جاتے۔ یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ ناظرین، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں
ہٹلر کے بارے میں ہسٹری جو ہم آپ سے شیئر کی کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ہسٹری ایک نئے موضوع کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔